اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ محترم ناظرین کرام، دین اسلام قبول کیجئے، اس کی دوسری جو ہے وہ نشست، اس میں چند ایک باتیں میں آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ تو آج بھی بالعموم تمام انسان اور بالخصوص میری اس گفتگو کا جو مخاطب ہے وہ انتہائی واجب الاحترام غیر مسلم مرد و خواتین ہے۔ محترم ناظرین کرام، دین اسلام آپ کو کسی عارضی نفع بخش چیز کے آگے جھکنے اور اس کی عبادت کرنے کا حکم نہیں دیتا، بلکہ دین اسلام خدائے وحدہ لا شریک کی عبادت کرنے اور اسی کے آگے سر بسجود ہونے کا آپ کو حکم دیتا ہے۔ ایک وحدہ لا شریک کی ذات، اس کے آگے آپ کو سر بسجود ہونے کا حکم دیتا ہے۔ محترم ناظرین کرام، اس وحدہ لا شریک کی ذات دن، رات، وقت، جگہ یا زمانے کی مقید نہیں، وہ وحدہ لا شریک کی ذات اپنی شان کے مطابق ہر سو ہے۔ آپ جس طرف اور جہاں بھی نظر دوڑائیں گے آپ کو اس وحدہ لا شریک ذات کے مظاہر نظر آئیں گے، جس کو دیکھ کے آپ کی زبان سے بے ساختہ یہ نکلے گا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ محترم ناظرین کرام، بعض لوگوں کا خیال ہے اشیاء کی، چیزوں کی خاص ہوتے ہیں، یعنی چیزوں کے خواص ہوتے ہیں، چیزیں اپنے خواص کی وجہ سے خود بخود وجود میں آ رہی ہیں۔ مثلا پتھر کو اچھالیں تو وہ پتھر بغیر کسی وجہ اور علت کے اوپر سے نیچے کی طرف آئے گا۔ اسی طرح تمام کائنات اپنی طبعی تقاضوں اور خواص کی وجہ سے وجود میں آئی ہیں۔ یہ بعض نادانوں کا خیال ہے۔ شیخ الحدیث، شیخ القرآن، استاد العلماء شیخ الحدیث علامہ غلام رسول سعیدی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، آپ فرماتے ہیں کہ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ آپ لکھتے ہیں کہ یہ عقیدہ اور یہ خیال غلط ہے کہ تمام کائنات جو ہے اپنی طبعی تقاضوں اور خواص کی وجہ سے جو ہے وجود میں آ رہی ہے اور سارا کام چل رہا ہے۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ غلط ہے، اور فرماتے ہیں کہ آپ ایک درخت کی طرف آپ غور کریں کہ درخت کا تنا جو ہے یہ لکڑی کا ہے، درخت کی جڑیں بھی لکڑی کی ہیں، لیکن آپ غور کریں کہ درخت کا تنا اوپر کی طرف جا رہا ہے اور درخت کی جو جڑیں ہیں وہ نیچے کی طرف جا رہی ہیں۔ اگر لکڑی کا خاصہ اور لکڑی کا طبعی تقاضا یہ ہے کہ وہ اوپر کی طرف جائے، تو پھر لکڑی کے اس درخت کے جو جڑیں ہیں وہ نیچے کی طرف کیوں جا رہی ہیں؟ کیونکہ اس کا خاصہ تو اوپر جانا ہے۔ اور اگر لکڑی کا خاصہ اور اس کا طبعی تقاضا یہ مان لیا جائے کہ لکڑی کا طبعی تقاضا اور خاصہ یہ نیچے جانا ہے، تو پھر درخت کا تنا اوپر کیوں جا رہا ہے؟ وہ بھی تو لکڑی کا ہے۔ تو معلوم ہوا ایک ہی لکڑی ہے جو اوپر بھی جا رہی ہے تنے کی صورت اور نیچے بھی جا رہی ہے جڑ کی صورت۔ تو معلوم ہوا کہ یہ اپنا ان کا خاصہ، ان کا خاص اور طبعی تقاضا نہیں، بلکہ کوئی ذات ہے جو ایک ہی لکڑی کے حصے کو وہ اوپر کی طرف کر رہی ہے اور اسی لکڑی کو وہ نیچے کی طرف رکھ رہی ہے۔ اور وہ ذات کون سی ہے؟ وہ وحدہ لا شریک کی ذات ہے، وہ اللہ کی ذات ہے۔ اس لیے میری دعوت فکر ہے، دعوت تبلیغ دین اسلام ہے غیر مسلم محترم مرد و خواتین کے لیے، بالخصوص جو اردو کو سنتے اور جانتے ہیں ان کے لیے پوری دنیا میں، آئیے دین اسلام کو قبول کیجئے کہ دین اسلام ہی جو ہے وہ قیامت تک کے لیے، اب پوری نوع انسانی کے لیے فلاح کا، کامیابی کا ذریعہ ہے۔ محترم ناظرین کرام، انسان کی تخلیق کو دیکھیں، بعض انسان خلاق عالم کی تخلیق کا بہترین شاہکار ہے۔ بعض لوگوں کو خیال باطل ہے، غلط خیال ہے کہ ایک نطفے سے لے کے ماں کی گود میں آنے تک یہ تمام مراحل جو ہیں وہ خود بخود جو ہیں وہ وقوع پذیر ہوتے ہیں۔ حالانکہ ایک بنا بنایا انسان جب اس کے ساتھ کوئی حادثہ ہو جائے، علمان لفید یا بیمار ہو جائے، تو جب تک اس بنے بنائے انسان کے اوپر کوئی خارجی عمل نہ ہو اس وقت تک یہ بنا بنایا انسان جو ہے یہ ٹھیک نہیں ہوتا۔ تو جب ایک بنا بنایا انسان جو ہے
اسے کوئی حادثہ پیش آ جائے یا یہ بیمار ہو جائے تو کسی خارجی عمل کے بغیر یہ درست نہیں ہوتا۔ تو جب ایک بنے بنائے انسان کے لیے خارجی عمل کا ہونا یہ ضروری ہے، تو جب ایک چیز جو ہے تھی نہیں تو اس کا معدوم سے وجود میں آنا یہ بغیر کسی عمل کے، خارجی عمل کے کیسے درست ہو سکتا ہے؟ اور وہ عمل کون سا ہے، وہ چیز کون سی کار فرما ہے جو ایک نطفے سے لے کے سارے مراحل سے گزارتے ہوئے ایک خوشنما اور خوبصورت انسان جو ہے وہ ماں کی گود میں دے دیتا ہے؟ وہ ایک ہی ذات ہے، وہ وحدہ لا شریک کی ذات ہے، وہ اللہ کی ذات ہے جو ہر سو ہے، جس کے جلوے ہر جگہ ہے، جس کا حسن پوری کائنات میں بکھرا ہوا ہے۔ ہر شے بتا رہی ہے کہ ہمیں چلانے والا ایک کوئی ہے اور وہ اللہ کی ذات ہے، وہ وحدہ لا شریک کی ذات ہے۔ محترم ناظرین کرام، اسی طریقے سے ایک مرتبہ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، آپ سے کسی نے کہا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں شطرنج کا جو کھیل ہے اس سے بڑا متاثر اور متعجب ہوں، حیران ہوں۔ وجہ یہ ہے کہ شطرنج کے کھیل یہ ایک چند فٹ کے اور مختصر سے ایک فٹ کے مربع فٹ کے تختے کے اوپر ہے اور 64 خانوں کے اوپر مشتمل ہے، لیکن اس شطرنج کے مختصر سے حصے کے اوپر اگر لاکھوں بار بھی بازی کھیلی جائے تو ہر بار بازی مختلف ہوتی ہے، کھیل مختلف ہوتا ہے۔ تو میں حیران ہوں۔ حضرت امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اس سے بھی زیادہ حیران اس پہ ہوں کہ ایک بالشت جتنا، ایک ہاتھ جتنا بالشت جتنا چہرہ جو ہے وہ کروڑوں نہیں، اربوں نہیں، ان گنت چہرے ہیں، لیکن کوئی چہرہ بھی کسی چہرے کے ساتھ نہیں ملتا، کوئی آنکھ کسی آنکھ کے ساتھ نہیں ملتی۔ اور یہ تو بڑی دور کی بات ہے، انسان کے ہاتھ کا جو انگوٹھا ہے وہ اس کے جو لکیریں ہیں وہ بھی کسی دوسرے انسان کے انگوٹھے کی لکیروں کے ساتھ نہیں ملتی، بلکہ اپنے ہی دائیں ہاتھ کے انگوٹھے کی لکیریں بائیں ہاتھ کے انگوٹھے کی لکیروں کے ساتھ نہیں ملتی۔ تو میں اس پہ زیادہ متعجب ہوں، تو یہ کون ہے کہ جس نے انسان کو ایسا وسیع تر بنا دیا کہ ہر ایک کی چیز، ہر ایک کی صورت، ہر ایک کے ہاتھ کی انگوٹھے کی لکیروں کو تو ہے اس کو مختلف بنا دیا۔ کوئی ذات ہے جو بڑی قادر مطلق ہے، بڑی طاقتور ہے، اور وہ ایک ہی ذات ہے، وہ اللہ وحدہ لا شریک کی ذات ہے، وہ اللہ کی ذات ہے۔ اللہ کہاں پہ ہے؟ ہر جگہ پہ اپنی شان کے مطابق موجود ہے، اس کے جلوے ہر سو ہیں۔ اسی کے آگے حق بنتا ہے کہ انسان جیسا اشرف المخلوقات اپنی جبین نیاز کو صرف اسی کے آگے جھکائے اور اپنی نیاز مندیوں کو اور اپنی عبادتوں کو اور اپنی پوجا پاٹ کو سب جو ہے وہ اسی معبود برحق کے آگے جو ہے بجا لائے۔ وہ ایک ہی عبادت کے لائق ہے اور ایک ہی شخص، ایک ہی ہستی جو ہے جو اپنی شان کے مطابق ہر جگہ پہ ہے، اسی ہستی کے آگے ہمارا انسان کا حق بنتا ہے کہ وہ اپنی عقیدتوں کو اور اپنی محبتوں کو، اپنی عبادتوں کو بجا لائے۔ محترم ناظرین کرام، بالخصوص غیر مسلم خواتین و حضرات، میری آپ سے یہ گزارش ہوگی کہ آئیے آپ دین اسلام پہ غور کریں اور میری تبلیغ پہ غور کریں اور دین اسلام کو قبول کریں۔ دین اسلام ہی وہ واحد دین ہے، مذہب ہے جو اب قیامت تک کے لیے پوری نوع انسانی کے لیے فلاح اور کامیابی کا ذریعہ ہے۔ اس کے علاوہ نہ دنیا میں کامیابی ہے نہ آخرت میں کامیابی ہے۔ اور یہود و نصارہ کے لیے میں صرف اتنا ہی کہوں گا کہ جس حد درجے کی تعظیم تمام انبیاء اور تمام رسل علیہ السلام کی، بالخصوص حضرت عزیر علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعظیم، جس حد درجے کی تعظیم قرآن حکیم، دین اسلام کی کتاب، آخری کتاب، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم پہ اترنے والی کتاب قرآن حکیم، جس قدر حضرت عزیر علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اور تمام انبیاء اور رسول کی جس قدر تعظیم قرآن ہمیں بتاتا ہے، وہ کوئی کتاب نہیں بتاتی، بلکہ خود یہ یہود و نصارہ ان کی اپنی کتابیں بھی حضرت عزیر علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور تمام انبیاء رسول کی وہ تعریفات اور ان کی وہ شانیں بیان نہیں کر سکتی جو شانیں دین اسلام کے اندر ہماری کتاب قرآن حکیم، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین پہ جو کتاب مبارک اتری، قیامت تک کے لیے جو بنے نوع انسانی کے لیے فلاح کا ذریعہ ہے، وہ کتاب جو ہے جتنی تمام انبیاء رسول بالخصوص حضرت عزیر اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان کو جس طرح
بیان فرماتی ہے۔ میں یہود و نصارہ سے صرف اتنا ہی عرض کروں گا کہ دین اسلام کے سچے ہونے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاتم النبی ہونے کی سب سے بڑی دلیل جو ہے وہ قرآن مجید ہے۔ اس وقت نہ تو یہودیوں کے پاس ان کی کتاب اصل حالت میں ہے، نہ ہی عیسائیوں کے پاس ان کی کتاب اصل حالت میں ہے۔ اگر کوئی کتاب اس وقت صحیح اور اصل حالت میں موجود ہے وہ صرف اور صرف قرآن مجید ہے، کہ جو دین اسلام کے اندر موجود ہے، قرآن مجید ہے، جو نہ صرف آج بلکہ قیامت تک کے لیے جو ہے وہ صحیح اور سلامت ہے اور صحیح اور سلامت رہے گی، کیونکہ اس کی حفاظت کا ذمہ خود وحدہ لا شریک جو ذات ہے، جو اس پوری کائنات کی تخلیق کرنے والی ذات ہے، جس کے جلوے ہر سو ہیں، اللہ کی ذات ہے، وحدہ لا شریک ہے، تو اللہ کی ذات نے قرآن حکیم کی حفاظت کا ذمہ خود لیا ہوا ہے۔ اس لیے آج پوری دنیا کے اندر اگر کوئی کتاب جو ہے جیسے اتری تھی ویسے ہی موجود ہے، وہ صرف اور صرف قرآن حکیم ہے۔ تو یہود و نصارہ سے زیادہ گفتگو اور تبلیغ کے حوالے سے باتیں کرنے سے میں خلاصہ یہ عرض کر رہا ہوں کہ آئیے آپ کو میں تبلیغ دین اسلام پیش کرتا ہوں۔ ہمارے دین اسلام کی حقانیت یہ ہے کہ قرآن مجید جیسا اترا آج بھی ایسا ہے اور انشاءاللہ العزیز قیامت تک بھی ایسا رہے گا۔ لیکن آج تک جتنی کتابیں ہیں جیسے اللہ تبارک و تعالی نے اتاری تھی، ان کے ماننے والوں نے اسے ایسا نہ چھوڑا، اس کے اندر کمی و بیشی کر دی اور آج اپنی اصل حالت میں موجود نہیں۔ آئیے یہ ایک بہت بڑی دین اسلام کی حقانیت کی دلیل ہے۔ آئیے میرے محترم واجب الاحترام غیر مسلم مرد و خواتین، آئیے دین اسلام کو قبول کیجئے۔ قرآن مجید کی وہ واحد کتاب ہے جس کی تعلیمات آپ کو دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی آپ کو فلاح اور کامیابی بخشے گی۔ محترم ناظرین کرام، تبلیغ دین اسلام کے حوالے سے آج کی یہ میری مختصر سی ویڈیو تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے میری اس ویڈیو کو میرے لیے، ہم سب کے لیے اور سننے والوں کے لیے دین و دنیا کی برکتوں کا ذریعہ بنائے، اور بالخصوص محترم غیر مسلم مرد و خواتین ان کے قبول دین اسلام کا ذریعہ بنائے۔ میری آپ سے گزارش ہے تبلیغ دین کی نیت سے میری اس ویڈیو کو آگے شیئر کرے، وائرل کرے۔ اللہ پاک آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی فرما دیں۔ آمین وما علیہ الا البلاغ۔